نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ منافقون، اس کا میں آپ سب کو اس لیے زیادہ تعارف کرا رہا ہوں کہ منافق کا آدمی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے جھوٹ بول کر اپنا سکہ منواتا ہے۔ جس طرح احمد عیسیٰ جھوٹ بول کر اپنا سکہ منوا رہا ہے، جس طرح میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، یہ جو کہتا ہے محمد کے فلٹر سے میں نکلا ہوں، محمد کے فلٹر سے نکلا ہوں، یہ فلٹر کس کا ترجمہ ہے، کس کا معنی ہے، کس کا مفہوم ہے؟ توئیں سے قرآن پاک میں لفظ نہیں، توئیں سے قرآن پاک میں لفظ نہیں، تا سے ہے، پہلے پارے سے لے کر والناس تک توئیں سے خاتمہ لفظ نہیں ہے، توئیں سے۔ اب قرآن پاک کو بدلا کس نے؟ انصاف کی نظر سے تم نے دیکھنا ہے، میں نے نہیں۔ میں تو ایک چیز سامنے لا رہا ہوں اور اوپن کر رہا ہوں، اور فلٹر بھی آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ فلٹر کس کو کہتے ہیں، فلٹر کس کو کہتے ہیں۔ احمد عیسیٰ جو مشہور بات ہے کہ وہ نذیر کے فلٹر سے ہے، اب نذیر کے فلٹر سے تو اس نے انکار کر دیا کہ محمد کا فلٹر بنا لیا، تو میں پھر سچ کہتا ہوں نا کہ یہ حرام زادہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کو بھی بدل رہا ہے اور کہتا ہے مسلمان قرآن کو بدل رہے ہیں، کہتا یہ ہے الزام ہم پر، ثبوت خود اپنا۔ ذرا سوچو، ذرا توجہ سے سوچو، جھوٹ کون بول رہا ہے، جھوٹا کون ہے؟ تو ایسے تو لفظ ہی نہیں ہے،
تو اسے بدلنے والا قرآن کو کون ہے؟ باقی الفاظ تو خیر اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے پڑھنے ہیں، جیسے اذکروا لفظ ہے، واذکروا لفظ ہے نا، واؤ پیچھے ہٹا دے باقی آگے بڑھتا لفظ اذکروا، اسے یہ نہیں پتا کہ الف کے اوپر پیش لگنا ہے یا زبر لگنی ہے یا زیر لگنی ہے، اس نے اپنے ذہن سے اذکارو بنا دیا، اذکارو، تو وہ بھی میں نے خیر اجاگر کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح اسجدوا لفظ ہے، للملائکاتی کر دیں، آگے لفظ اسجدوا الف کے اوپر پیش ہے۔ اب اسے نہیں پتا کہ یہ باب ناصرہ کا امر ہے، حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو تم سب سجدہ کرو، اسجدوا لفظ ہے، لیکن اس نے جہالت کی بنا پر اپنے ذہن سے اسجدوا بنا دیا، اسجدوا، جس کو آپ سب مل کر بھی ابھی تک پروف نہیں کر سکے۔ اسی طرح خاتمہ، وہ آپ سب پروف نہیں کر سکے، اس کی زبان پہ کہنے پہ آپ نے سچ مان لیا، حالانکہ جھوٹ ہے، حالانکہ کھلے عام سر عام جھوٹ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں یہی بتاتی ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، محبوب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، قالوا ماضی کا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی، باب ناصرہ ینصر قال یقول سے، وہ کہتے ہیں، یہ قالوا کہا انہوں نے ایسے کہا، کیا کہا؟ قالوا کہا انہوں نے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، چوتھواں صیغہ مصدر شہادت سے، شاہدہ یشہد، باب ضربہ نہ، باب سامعہ یسمع، شاہدہ یشہد، باب سامعہ یسمع، یشہد یشہدانی، یشہدون تشہد تشہدانی، یشہدنا تشہد تشہدانی، تشہدون تشہدینا تشہدانی، تشہدنا اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، نشہد ہم سب گواہی دیتے ہیں، نشہد منافقوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، چودواں صیغہ فعل مضارع کا باب سمع یسمع، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقوں نے صحیح بات کہی کی نا، کہی ہے نا، صحیح کہی ہے نا، احمدی صاحب بات صحیح کرتا ہے نا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں، لرسول، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، انک لرسول بے شک آپ اس کے رسول ہیں، ان المنافقین لکاذبون بے شک منافقوں نے جھوٹ کہا ہے، احمد عیسیٰ نے جھوٹ کہا ہے، مسلمانوں کو کہتا ہے قرآن بدل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اتنے الفاظ بھونکتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو جتی کے نوک پہ رکھا ہے۔ ہاں البتہ احمد عیسیٰ کی تعلیم کو اور احمد عیسیٰ کو جوتے کی مٹی بھی نہیں ہم سمجھتے، آ جائے تو جوتے کے نیچے مسل دیں، ایسے جھوٹوں کو تو ہم اپنے پاؤں کی مٹی سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، بدتر جھوٹ، اتنا بڑا بلڈر اس نے جھوٹ بولا اور آپ کو نظر نہیں آیا کسی کو بھی، کیوں بھائی؟ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، تم سے میں مخاطب ہوں، احمد عیسیٰ بھی سن لے گا کہ نہ سنے تو نہ سنے، مسئلہ مانتے تو مسئلہ مانے گا، تم سے مخاطب ہوں،
قرآن پاک کو کس نے بدلا؟ علی اعلان، علی اعلان. تے سے ہے خاتمہ، تے سے خاتمہ، فعل ماضی کا صیغہ، باب مفعلہ سے خاتمہ یخاتم مخاتمتن فہو مخاتم. اس کو کیا پتا مخاتمتن کس سے کھایا جاتا ہے، مخاتم کس سے بنتا ہے، کیسے ہانڈی سے پکا کے کھاتے ہیں یا کچا ہی چبا جاتے ہیں؟ یہ تو کچا ہی چبا جاتا ہے نا. توئیں سے ہے، اس کو تا سے ہے نا، اس کو توئیں سے بدل دیتا ہے تا سے، ہے تے سے لکھا ہوا خاتمہ، اسے توئیں سے بدل دیتا ہے. اور تم سب کو بے وقوف اور الو کا پٹھا بنا دیا اس نے. انہیں پتا یہ گدھے ہی تو ہیں. جی استاد جی، جی استاد جی، جی استاد جی، کیونکہ اسے معلوم ہے نا آگے مجھ سے بھی زیادہ گدھے ہیں. اسے معلوم ہے آگے مجھ سے بھی زیادہ گدھے ہیں. اور اللہ نے مثال دے دی ہے ان گدھوں کی. کون سے گدھوں کی؟ جن کے پاس علم نہ ہو، جن کے پاس کوئی سوچنے بچار کی صلاحیت نہ ہو. اس لیے قرآن پاک نے تو اوپر کہا ہے نا، فکر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کر کے پھر جو دین تمہیں سیدھا لگتا ہے وہ اپناؤ. یہ کوئی بات نہیں کہ میں دین کی بڑی تلاش کر رہا ہوں، بڑی تلاش کر رہا ہوں. تو علم تو سیکھو نا پہلے، علم سے دین ملتا ہے، علم سے دین ملتا ہے. باپ دادوں کی تعلیم بھی لے، یہ بھی ہم کہتے ہیں لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم باپ دادا کی بتائی ہوئی تعلیم پہ ہیں، اور پھر اس کا علم بھی سیکھا ہے، پھر اس کو جانچا بھی ہے، پرکھا بھی ہے. اور 3 کروڑ خداؤں کے سجدے سے تو جان چھوٹی، اس خدا کو سجدہ کر رہے ہیں جس کو دیکھا بھی نہیں. چلو ایک تصور تو ہے نا کہ اس نے چاند بنایا، اس کو روشنی دے کر آسمان کے اندر بھگا دیا. سورج بنایا، اسے تجلی دے کر، جلال دے کر، گرمی دے کر آسمان کے اندر بھگا دیا. چل رہا ہے. اور زمین اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں، جتنی مخلوق بھی ہے، جتنی کائنات ہے، وہ سب حرکت میں ہے، وہ سب حرکت میں ہے، زمین اور آسمان کی طرح. یہ ایک آیا مقدسہ میں پڑھ دوں، کیونکہ کسی بچے نے سوال کیا کہ زمین جو ہے نا اس کے بارے میں کو تھوڑی بہت ہی آپ بات کریں. یہ سورہ فاطر کی آیا مقدسہ ہے، آخری رکوع سے. سورہ فاطر آخری رکوع، یاسین جہاں سے ختم اور اس کے اوپر والا رکوع ہے. چلو آیا مقدسہ میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں. یہ آیا مقدسہ نمبر ہے 41 سورت فاطر. سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو اسلوب ہے نا، جو اسلوب ہے، جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، دنیا کا بندہ سارے کے سارے ٹل لگا لینا، اس کو غلط نہیں کر سکتے. ہاں البتہ کافروں نے کوشش کی کہ انہوں نے کہا نہیں، زمین ساکن انا، زمین چل رہی ہے، گرد کے سورج کے گرد گھومتی ہے، اور 60 دنوں میں 160 دنوں میں یا 165 دنوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، ایک 24 گھنٹوں میں چکر مکمل کرتی ہے. تو اس طرح دن رات ہوتا ہے. بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ. اللہ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات، میں چہرے سے کہتا ہوں، چہرے سے اللہ کے اس قانون کو کوئی غلط نہیں کر سکتا، جتنا مرضی پریکٹیکل کر لے. زمین نہیں چلتی، زمین چلتی نہیں، کیونکہ ایک حصہ زمین کا ہے، 3 حصے پانی ہے، 3 حصے پانی ہے. زمین جدھر بھی چلے، جس سمت بھی گھومے، پانی اوپر آتا ہے.
اور 24 گھنٹے کے اندر اندر پوری مخلوق تباہ ہو جائے گی، لہذا زمین نہیں چلتی۔ جس نے بھی یہ نظریہ پیش کیا یا جس نے نظریہ بنایا بالکل غلط کا ہے، بالکل غلط کا ہے۔ چلو میں اس پر ایک ویڈیو علیحدہ بناؤں گا، علیحدہ بھیجوں گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، شمس اور قمر، سورج اور چاند دونوں چلتی ہیں، دائبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا نا، أَلَمْ تَرَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، چلو پھر ادھر سے نکال کے دکھا، مغرب سے طلوع کر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پتہ چلا کہ سورج چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ جس طرف سورج جاتا ہے ادھر دن ہو جاتا ہے، جدھر سورج نظر آ رہا ہوتا ہے دن اپنا جدھر چلا جاتا ہے ادھر رات ہوتی ہے، جدھر آ جاتا ہے ادھر دن ہو جاتا ہے۔ سورج چلتا ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں، سائنسدان غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا سورج چل رہا ہے۔ چلو پھر یہ ایک ویڈیو اسی طرح احمد عیسیٰ، جس طرح سائنسدانوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے لوگوں کو مسلمانوں کو ورگ لگا لیا کہ اپنے قرآن کا مطالعہ نہ کریں، اسی طرح احمد عیسیٰ نے بھی قرآن کو بدلا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلا، تمہیں پتہ بھی نہ چلا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اب پتہ چلا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عقل کے ناقل لوگ وہ بھی کہتا ہے عقل دی گئی، آنکھیں دی گئی، سوچ بچار دیا گیا ہے، تو پھر تو نے کیوں بنا دیا خاتمہ؟ یہ عقل دی گئی تو ان کو تو عقل ہوتی، تو یہ پہلے دن ہی پکڑ لیتے۔ قرآن کو کیوں بدل رہا ہے؟ خود تو بدلتا نہیں، قرآن کو کیوں بدل رہا ہے؟ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے لی ہے نا، تو زبانی کلامی جیسے کوئی مرضی، ہاں نا، میں وہی بات کرتا، اصل یہ اس نے فلٹر بیان کیا ہے نا، تو وہی ہے پکا اتلم بعد ذالک زنیم۔ چلو وہ آپ جانتے ہیں۔ اور رب نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لقاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، جس کی اللہ گواہی دے اسے سچا کون ثابت کر سکتا ہے؟ اسے کون کہہ سکتا ہے؟ احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ تم سب کی بات سنو تو میری بھی سنو، جس کی بات سچی ہے غلط قرآن پڑھ کے، کیونکہ آگے جو سننے والے ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہیں نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا مطلب بکواس کیے جا رہا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ جب علم ہوگا تو پتہ ہوگا، بات تو علم کی ہے، پہلی سیڑھی علم ہے، علم سیکھو سب پر حاوی ہو جاؤ، علم نہیں عقل ہی نہیں، جو مرضی سوار کر لے، احمد عیسیٰ جیسا جہل بھی سواری کر لے، وہ بھی نبی بن بیٹھے، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، آز کارو آس تک بار تم آس جادو، واہ جی واہ، یہ علم بہ رہا ہے، یہ علم کیا، وہ دریا بہ رہے ہیں، میرے سمندر کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، جو اوپر لکھا وہ پتہ نہیں، اور علم بہ رہا ہے، آس جادو ہو گیا نا، واہ، اور سننے والے بھی مستثر ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی آس جادو ہو گیا، آز کارو ہو گیا، ہاں جی آس تک بار تم ہو گیا، آس تک بار تم، لاکھ لعنت ہے۔ چلو یہ منافقوں کی علامت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، احمد عیسیٰ بالکل جھوٹا ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کو بدلتا ہے، خود نہیں بدلتا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، وہ تو تمہیں منافق جو ہے تمہارے راستے کی ڈھال بنتے ہیں کہ ہم بھی اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، یہ تمہارا خدا یخدعون پڑھ رہا، یخدعون، گدھے کے بچے اوپر زبر ہے، یخدعون ہے،
وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ چلو میں یہ تینوں آیتوں کا ترجمہ جلدی سے کر لوں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے آگے دیوار کھڑی کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ انہم ساء، کتنا برا کام ہے ان کا، کتنا برا کام کرتے ہیں۔ احمد عیسیٰ پڑھتا بھی غلط ہے، مطلب بھی غلط نکالتا ہے۔ میری بات سنو تو حق کو ہو کے نہیں، حق کہاں ہو گیا؟ تو نے سیدھا سیدھا خاتمہ کو توئے سے بدل دیا، یہ حق ہے؟ ڈنڈی مار رہا ہے تو ان کو بے وقوف بنا دیا تم نے، مان گئے۔ کتنا برا راستہ ہے۔ ما کانوا یعملون، وہ راستہ جو کچھ وہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جس پر وہ عمل پیرا ہے۔ یعملون، جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہی وہ لوگ ہیں کبھی ایمان والے ہوتے ہیں پھر کے کافر بن جاتے ہیں۔ احمد عیسیٰ پہلے مسلمان تھا، پھر اپنا مرزئی بنا، مرزئی سے اپنا لاسانی بنا، خراسانی یعنی دوسرا کھوتا بنا، اس سے پھر جناب نا ہی بدل لیا، آگے عدیل نذیر یا احمد نذیر سے مصعب خراسانی بنا، مصعب خراسانی سے احمد دوسرا کھوتا اپنا دوسرا کھوتا بن گیا احمد عیسیٰ۔ احمد عیسیٰ پہ پکا ہو گیا، میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ بن مریم۔ عیسیٰ بن مریم اور ہے، وہ آئے گا، اس کا نزول ہوگا، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ چلو، ثم کفر فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، احمد عیسیٰ کے دل پہ مہر کر دیا، اور اس کے ماننے والوں کے دل پر بھی مہر ہے۔ فطبع علی قلوبہم، بند کر دیا ان کے دلوں کو۔ اب طبیہ کا معنی مہر ہے، خاتمہ کا بھی مہر ہے۔ اب تو ایک لفظ دو ہو گئے تو معنی ایک ہی ہے۔ اب یہ سوال اٹھا دو، یہ لفظ طبیہ کے معنی ختم اپنا مہر کیسے بن گئی، تو خاتمہ کا مہر کیسے بن گئی؟ بس اٹھا دو سوال، تمہارے گھر کا راج ہے نا۔ یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا، کہیں طبیہ کہے گا، کہیں خاتمہ اللہ کہے گا، خاتم اللہ علی قلوبہم، یا فرمایا طبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، ان کے دلوں کو بند کر دیا گیا۔ فہم لا یفقہون، وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ جو احمد عیسیٰ کے ماننے والے وہ بات کو نہیں سمجھتے، پتہ بھی ہے بھی غلط پڑھتا ہے، نشاندہی ہو بھی گئی ہے، سب نے بتا بھی دیا بھی پڑھتا بھی غلط ہے، اور پھر ہے بھی حرام زادہ، محمد کے فلٹر سے ہے، لیکن مہر لگی دلوں پر، مہر لگ گئی ہے۔ جب مہر لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا۔ جو اس نے بلنڈر بولا ہے نا کہ محمد کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور پھر گورنر مکے میں کس کو بنایا، مدینے میں بنایا، تو آج پھر میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے، آج پھر بتا دیتا ہوں، یہ یاد بھی رکھنا ہے کہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پہلا گورنر مکے میں مقرر فرمایا، آپ نماز بھی پڑھاتے تھے۔ پہلا گورنر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کا مقرر کردہ ہوا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نماز بھی پڑھاتے تھے اور پورے نظام کو مکے کے کو سنبھالتے تھے، اور وہاں معلم حضرت آسان سا نام تھا، معلم کا ذہن سے نام نکل گیا، صحابہ کرام کا نام بھی یاد رکھنا تو مشکل ہو جاتی ہے۔ گورنر نبی علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ گورنر بنایا نا، کیا نام تھا ان کو، ایک اور ان کو نبی علیہ السلام نے معلم وہاں مقرر فرمایا کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ اسی طرح جب نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے تو حضرت عثمان، حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مدینے میں اپنی جگہ پہ نیب بنا کر آئے، وہ نمازیں پڑھاتے تھے، اور مدینے کا اپنا نظام بھی وہ سنبھالتے تھے۔ یہ اتنی کھلی بات ہے جس کا احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں، اور سب کے سامنے ڈٹ کے جھوٹ بول دیا۔ ہاں،
مکے میں جو اپنا معلم تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کو مکے میں معلم مقرر فرمایا کہ وہ تعلیم دے قرآن پاک کی، اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ کو مکے کا گورنر بنایا تاکہ مکے میں نمازیں بھی پڑھائے اور مکے کا نظام بھی سنبھالے۔ اتنی مشہور بات احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں، لیکن تم سب کو اس نے بے وقوف بنا دی، اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنا بڑا بلنڈر کیا، تو پھر تمہارے سامنے خاتمہ توئے کو بس توئے سے بدل دیا اور تم سب اس پہ پکے ہو گئے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے احمد عیسیٰ نے، جھوٹ بولا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولا ہے نا۔ چلو مان جاؤ نہ صحیح، نہ تم اس کے امت سے ہٹنا، مان تو جاؤ، جھوٹ بولا ہے نا۔ تو اللہ نے پھر صحیح کہا نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تاریخی باتیں جو عام طور پہ ہیں، حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی، حضرت عثمان حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ عنہ کی، جو مدینہ پاک میں نبی علیہ السلام کے بعد گورنر مقرر ہوئے، آقا علیہ السلام کی جگہ پہ وہ کام کرتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اتنی مشہور باتیں ہیں جن سے احمد عیسیٰ منکر ہے، اور خاتمہ کو توئے سے بدل دیا، یہ تمہارے سامنے بلنڈر اس نے کیا۔ اب سوچنا سمجھنا تو آپ کا کام ہے، میرا کام تو ہے نا اوپن کر دینا احمد عیسیٰ کو، ننگا کر دینا۔ وہ میں نے ننگا کر دیا اور ننگا ہو گیا ہے، اور محمد کے فلٹر سے آیا تو پیور حرام زادہ بھی بن گیا، یہ بھی تم جاننے لگ پڑے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اللہ اپنے محبوب کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سیدھا راستہ ہے، اپنی راہ عطا فرمائے، اپنی طرف میل فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف میل ہو جائیں اور اللہ کے رسول کی طرف میل ہو جائیں، اور ہزاروں بتوں سے، ہزاروں خداؤں سے ایک خدا کو سجدہ کر لیں، وہی بہتر ہے، جو تمام مخلوق کا خدا ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے، تمام مخلوق کا مالک ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جس نے قرآن پاک نازل کیا، جس نے قرآن پاک نازل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہی پہچان عطا فرمائے، اپنے محبوب کی تابعداری عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔